اب میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، کوئی چیز کھا پی لی، تو اس صورت میں روزے کی قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ کسی بندے نے پچھنے لگوائے یا سرما ڈالا یا کسی کو بیوی کو بوسہ دیا، پھر یہ خیال کیا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، پھر ارادتاً اس نے کھا پی لیا، تو ان صورتوں میں بھی روزے کی قضا بھی لازم ہے اور کفارہ بھی لازم ہے۔ ایک اہم بات، جس جگہ روزے توڑنے سے کفارہ لازم آتا ہے اس میں شرط یہ ہے کہ اس روزے کی نیت رات کے وقت کی ہو۔ اگر روزے کی نیت دن کے وقت کی تو روزہ ارادے سے توڑ دیا یا بھول کر کوئی چیز کھا بیٹھا پھر ارادے سے توڑ دیا، تو اس صورت میں کفارہ لازم نہیں آتا۔ اس میں شرط ہے کہ کفارہ تب لازم آتا ہے جب کسی روزے کی نیت رات کے وقت کرے۔ مسافر صبح کے بعد دعوی کبریٰ سے پہلے یعنی زوال سے پہلے وطن کو واپس آیا اور روزہ کی نیت کر لی، پھر روزہ اس نے توڑ دیا، مجنوں بندہ ہوش میں آیا اور روزے کی نیت کر کے پھر اسے توڑ دیا، تو اس صورت میں ان پر کفارہ لازم نہیں ہے۔ اسی طرح کسی بندے نے تیل لگایا یا غیبت کی، پھر یہ گمان کر لیا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، پھر کسی عالم سے اس نے مسئلہ پوچھا تو اس نے بھی فتویٰ جڑ دیا بے علمی کے عالم میں کہ تیرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اب اس نے ارادے سے کھا پی لیا، تو اس صورت میں اس پر کفارہ لازم ہے۔ اسی طرح اگر اسے قے آئی یا بھول کر کھا پیا یا پی لیا، ان سب صورتوں میں اسے معلوم ہوا کہ روزہ نہ گیا، پھر اس نے ارادتاً کھا پی لیا، تو اس صورت میں کفارہ لازم آئے گا۔ جن صورتوں میں روزہ توڑنے پر کفارہ لازم نہیں، ان میں شرط ہے کہ ایک ہی بار ایسا کیا ہو اور معصیت کا قصد نہ کیا ہو، ورنہ اس میں کفارہ دینا ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ روزہ بھول کر توڑ دیتا ہے تو پھر دوبارہ کہتا ہے کہ اب ٹوٹ جو گیا ہے پھر اور تھوڑا سا کھا لوں، تو اگر وہ دوبارہ قصد کرتا ہے کھانے کا تو اس صورت میں کفارہ بھی اس پر لازم ہوگا۔ کچا گوشت کھایا اگرچہ مردار کا ہو تو کفارہ لازم آتا ہے، اگر گلا سڑا ہوا گوشت کھائے تو اس میں کفارہ لازم نہیں آتا۔ اسی طرح کوئی بندہ اگر مٹی کھائے، جس طرح گل ارمنی ہے، خوشبودار مٹی ہوتی ہے، بعض عورتیں بھی اسے کھاتی ہیں، تو اگر مٹی کھائے جو عادت کے پاس کی وجہ سے کھائی جاتی ہے، تو اس صورت میں کھانے والے پر روزے کی حالت میں کفارہ لازم ہوگا۔ کوئی کہے جی کہ یہ تو مٹی ہے، تو وہ عادتاً اسے پہلے بھی کھاتا تھا، روزے کی حالت میں اس نے گل ارمنی یعنی خوشبودار مٹی کو کھا لیا، تو اس صورت میں اس پر روزے کی قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اسی طرح اگر تل یا تل کے برابر کوئی چیز کھائی اور اس کا ذائقہ اس کے حلق میں پہنچ گیا، تو اس صورت میں اس پر روزہ بھی لازم ہے اور کفارہ بھی لازم ہے۔ کفارہ روزے کا کیا ہے، اس بات کی طرف توجہ دیں، یا تو غلام آزاد کرے، آج کل کے دور میں تو غلام ہے نہیں، تو یا پے در پے 2 مہینے روزے رکھے، مزہ آ جائے گا۔ ایک روزہ توڑا اور اس کے بدلے میں 2 مہینے کے روزے، اس لیے بندے کا بچہ بنے۔ اگر بندے کا بچہ نہیں بنے گا، روزہ ارادے سے توڑے گا، تو پھر شریعت نے اس پر حکم بڑا سخت رکھا ہے، کہا کہ 2 مہینے پے در پے روزے رکھے، اوپر نیچے۔ اگر ایک روزہ بھی درمیان میں جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو پھر دوبارہ سے 1 سے شروع کرے، تو یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس لیے
روزے کی حفاظت اس طرح کرو جس طرح کہ اپنی جان کی حفاظت کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کرو، تب روزہ بچے گا۔ نہیں تو روزہ یہ کمال کی چیز بھی ہے، اور جب بندے کی نیت خراب ہو جائے تو پھر زوال کی چیز بن جاتی ہے۔ تو پھر اس پر جو کفارہ آتا ہے وہ کفارہ بڑا سخت ہے۔ 2 مہینے کے روزے رکھے، اگر 2 مہینے کے روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو پھر جیب خرچی کرے، 60 مسکینوں کو صبح بھی کھلائے اور انہی 60 کو شام کو بھی کھلائے، تو پھر بھی مزہ آ جائے گا۔ آج کل کے دور میں اس چیز کا خیال بہت کم رکھا جاتا ہے کہ روزہ میں توڑ بیٹھا تو اب اس کا کفارہ کیا ہے۔ اول تو کفارہ سن کے پوچھنے بھی نہیں آئیں گے کہ یہ تو کام بڑا مشکل ہے اور بھاری ہے۔ اللہ ہم سب کو روزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول